بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کے طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا معاملہ فہم ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیانے لوگوں کی بھرمار تھی۔ اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا، جہاں کا انچارج حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس نئے انچارج سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے جانوروں کے ماہر کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے پلا ہے۔ نئے انچارج کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، تم کو کیسے پتہ چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی، بھونے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، اپنی ساس کو بلا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا، حقیقت یہی ہے، تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے دوبارہ انچارج سے پوچھا، تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ کو اس کی عقل سے خاصا متاثر ہوا اور ایک بار پھر بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی۔ ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، انچارج کو بلایا اور اس سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ اس عقل مند شخص نے کہا، جان کی امان چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس کو جان کی امان دے دی۔ اس عقل مند شخص نے کہا، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آ گیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس شخص کو بلایا اور پوچھا، بتاؤ تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی کو انعام و کرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اپنی عادات، اخلاق اور طرز عمل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو کے مطابق اپنائیں۔ دوستو، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔